ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ قرض میں مبتلا ہے اور قرض اس کا اتر نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے کسی حاجت کے وقت کوئی قرض لے لیا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے ناظرین، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت پڑنے کے بعد ہم قرض لے لیتے ہیں، اور قرض لینے کے بعد جو ہے پھر ہمارے پاس ایسے اسباب نہیں ہوتے ہیں جس سے ہم قرض نکال سکیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مزدوری اور کمائی اور روزگار بڑا اچھا چل رہا تھا، ہم نے سوچا کہ اس کو چلا کر کے پیسہ جب آ جائے گا تو ہم فلاں کا قرض نکال دیں گے ناظرین، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کام بھی ہمارے ٹھپ ہو جاتے ہیں۔ کوئی ذریعہ ایسا نہیں بنتا جس کی بنا پر جو ہے جس کی بنا پر جو ہے ہم اس کا قرض ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، آج اتنا پیارا سا وظیفہ، اتنا پیارا سا اسم مبارک میں لے کر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے دل سے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اس کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ کتنا بھی بڑا قرض ہو، یہاں تک کہ پہاڑ برابر بھی اگر قرض ہوگا، اللہ نے چاہا تو وہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ وظیفہ ہر کوئی نہ کرے، بس وہ لوگ کریں جو صبر رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو صبر ہے تب آپ اس وظیفے کو کریں، لیکن یہ وظیفہ آپ کو ایک دن نہیں کرنا ہے ناظرین۔ بہت سے وظیفے آپ نے دیکھے ہوں گے، ایک دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن یہ وظیفہ آپ کو متواتر 10 15 20 دن تک، 21 دن تک آپ کو یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ ناظرین کرام، بڑا توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ اب یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے؟ آپ کو اپنا قرض ختم کرنے کے لیے، قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے؟ پیارے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ کا اسم مبارک ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ دین کا کام بھی نہیں کرتے ہیں تب بھی جو ہے مسلمان کو پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو پاک ہونا ہے اور باوضو ہونا ہے۔ اور اس وظیفے کو کب کرنا ہے اتنا بھی دھیان رکھیں، یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے بعد، یا پھر شام مغرب یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ صبح اور شام، یعنی کہ صبح شام، یا پھر صبح میں صرف کر لیں یا پھر صرف شام میں کر لیں، مطلب دن میں ایک مرتبہ آپ کو ضرور پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک۔ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، ہر بندہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ جو ہے اسم مبارک 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب 100 مرتبہ ہو جائے پھر آخر میں آپ پھر جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجیے گا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی جانب لو لگا کر کے دل اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور کہیے گا، اے پروردگار، میں نے اس اسم مبارک کو پڑھا، اے رب العالمین، میں نے فجر کی نماز پڑھی یا پھر عشاء کی نماز پڑھی، اے پروردگار، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اللہ میرے اسباب ایسے بنا دے، ذریعہ معاش ایسا بنا دے کہ فلاں بندے کا قرض ادا ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس طریقے سے بڑے اداس کے ساتھ دعا اللہ سے کریں گے، لیکن ایک چیز اور بتا دی جائے ناظرین، اس دعا کو آپ جو ہے کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھیں، اور دعا تنہائی میں اللہ سے مانگیں، اس وظیفے کو تنہائی میں پڑھیں، اس لیے کہ جب کوئی بندہ تنہائی میں اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا دل اور دماغ صرف اللہ کی جانب ہوتا ہے، اس لیے آپ تنہائی میں کہیں، اور جب آپ کہیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بادشاہت میں سے خزانے آپ کو عطا کر دے گا۔ اور اس کے لیے جو بندہ گھر سے باہر جاتا ہے کام کے لیے، تو وہ بندہ اس عمل کو ضرور کر کے جائے، پہلے گھر پر یہ وظیفہ کسی وقت بھی ایک دن پڑھ لے، اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد رخصت ہو، انشاءاللہ تعالی جہاں بھی رہے گا ہمیشہ پیسوں کی بارش ہوتی رہے گی، اسباب پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب اللہ دینے کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے غیب سے مدد کرتا ہے جو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے،
کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے آپ کو پیسہ ملنے کی نا امید ہو وہاں سے بھی آپ کو پیسہ مل جاتا ہے۔ تو ناظرین قرض اتارنے کے لیے اس سے بہتر اور اس سے پاورفل کوئی وظیفہ آپ کو نہ ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ قرض کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں، تو آپ بالکل جو ہے اس وظیفے کو اگنور نہ کریں۔ لیکن پیارے عزیز دوستو، اتنی میں سے یہ وظیفہ آپ کو بتایا ہے، آپ سے تھوڑی سی ایک گزارش میری بھی ہے کہ آپ اپنے یار دوستوں کو اور تمام رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے، پریشان رہتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ بھی اپنے قرض کو اتار سکے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کر کے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔